बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मरीम नवाज़ की अदलिया मुखालिफ तकरीर अब बहुत महंगी पड़ने जा रही है, क्योंकि एक जानिब तो आपको पता है कि एक जज जो कि लोअर जुडिशरी की जज थी ज़ेबा चौधरी, उनके हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए थे इमरान खान ने, और उन रिमार्क्स की बुनियाद पर इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ, यहाँ तक कि दहशत गर्दी का मुकदमा बनाया गया और फिर इमरान खान को वहाँ पर माफ़ी के लिए जाना पड़ा और इमरान खान के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रही। और मरीम नवाज़ इस मामले से 10 कदम नहीं बल्कि 100 कदम आगे बढ़कर पाकिस्तान की अदलिया पर हमला आवर हैं। इस केस की नज़ीर ही ले लें तो इस वक्त जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, और मैं आपको बातें भी सुनवाऊंगा एतजाज़ एहसन की कि वो क्या कह रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब क्या कह रहे हैं, और इस हवाले से पीपल्स पार्टी भी मरीम नवाज़ की इस तकरीर का बोझ नहीं उठाएगी, बल्कि ये पूरा का पूरा मलबा मरीम नवाज़, नून लीग और पीडीएम की जमातों पर पड़ने जा रहा है। अब बात मरीम नवाज़ की गिरफ्तारी तक जा पहुंची है। ये किस तरह से है, क्या मामला है, क्या माजरा है, और जजेस की तस्वीर जलसा आम में दिखाना किस तरह से महंगा पड़ने जा रहा है, ये सारी डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। एक तो शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी का इजलास आज यानी जुमे को 3 बजे तलब कर लिया है, जिसका इनेकाद वज़ीर आज़म हाउस में होगा। एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शरीक होगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में पेशावर धमाके, कराची में दहशत गर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक भी गौर होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला शरीक होंगे। तो ये एक इजलास होने जा रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 माह के अंदर दहशत गर्दी ने सर उठाया है, उस हवाले से ये इजलास बड़ा अहम है। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज दूसरे दिन भी जेल भरो के जो दूसरा दिन है खिताब किया, और उस खिताब की अहम बात है जिसकी वजह से और ज़्यादा सर जोड़ कर बैठने की ज़रूरत है। वो ये है कि इमरान खान ने कहा कि अवाम बाहर निकलने के लिए तैयार बैठे हैं, बेताब बैठे हैं, उन्हें मौका चाहिए। ऐसे ही हालात में श्रीलंकन अवाम ने वज़ीर आज़म का घर जला दिया था। अब ये एक बड़ा डायरेक्ट मैसेज है। इमरान खान ने एक तरह से पब्लिक पल्स की आगाही के लिए और वो समझाने के लिए कि अरबाब इख्तियार पब्लिक पल्स को, अवाम की सोच को, और इस वक्त अवाम क्या सोच रही है उसे समझ लें, ये समझाने की कोशिश की है। क्योंकि मामला अगर इस तरह से रहा जिस तरह से चल रहा है तो फिर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, और इसके अंदर फिर हुकूमत और जो पीछे बैठे अरबाब इख्तियार हैं उनके हाथ से मामलात निकल जाएंगे। अब इस सब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में पार्टी का मुशावरती इजलास भी हुआ है। ज़मान पार्क में होने वाले इजलास में फ़वाद चौधरी, अली जैदी, एजाज चौधरी और दीगर शरीक थे। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। कौमी असम्बली में वापसी और जारी आइनी बहरान पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का कहना है कि इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में उम्मीदवारों से मुतालिक भी गौर किया गया। ज़राए का कहना है कि इजलास में कौमी एहतसाब ब्यूरो जो नैब है और वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA की जानिब से इमरान खान और दीगर रहनुमाओं की तलबी पर भी मुशावरत होगी। आपको पता है कि इमरान खान को इस्लामाबाद में बुशरा बीबी जो उनकी ज़ौजा हैं, वाइफ हैं, उनके साथ तलब किया गया है तोशा खाना केस में। तो ये एक तरह से हेयरिंग्स जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी अहम होने जा रही हैं। अब ज़रा आ जाते हैं मरीम नवाज़ शरीफ पर। और एक जानिब तो अब इन्हें समझ लग चुकी है कि जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है उसका हमने सौदा किया है, और सिविलियन सुपरमेसी का जो एक नारा, नाम निहाद नारा था, वो हमने बेच दिया है, और अभी भी ये सौदा जो है वो जारी है। कल मरीम नवाज़ की जानिब से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ जजेस के ख़िलाफ़ दरीदा देनी की गई, इसी तरीके से जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया गया और दीगर का नाम लिया गया, और उनके हवाले से बड़ी बदतमीज़ी के साथ गुफ्तगू की गई, वो आप लोगों के सामने है। फिर मज़े की बात यह है कि उनमें से ये इनके बाप ने एक गुजरांवाला के जलसे में तकरीर की थी, जिसमें इन्होंने एक बड़े ही अहम जर्नैल का नाम लिया था, जनरल बाजवा का।
اور انہوں نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ہماری ہستی بستی جو ایک حکومت تھی اس کو چلتا کیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مریم نواز نے جو کل تقریر کی ہے اس تقریر کے اندر انہوں نے ججز کو دکھایا, جنرل فیض حمید کو دکھایا, لیکن جنرل باجوہ کا نام نہیں لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس وقت جو ان کی حکومت بنی ہوئی ہے اور اس وقت جو ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک پناہ حاصل ہے, ایک ان کے سر کے اوپر دست شفقت جو اسٹیبلشمنٹ نے رکھا ہوا ہے وہ ابھی بھی جنرل باجوہ کی وجہ سے ہے. اس لیے جنرل باجوہ جس کو خود نواز شریف بارہا وکٹمائز کر چکے ہیں, انہوں نے بتا چکے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کی حکومت کو 2016-2017 میں گرایا تھا, اس کے حوالے سے انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ناظرین اکرام, آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے گزشتہ سال جو ہے وہ زیبا چودھری ایک جو لوئر کورٹ کی جج ہیں ان کے حوالے سے صرف ایک فقرہ بولا تھا جو کہ توہین عدالت میں اس طرح سے نہیں آتا تھا, لیکن اس کے اوپر بھی عدالت نے جو ہے وہ عدالت میں کیس بنا, دہشت گردی کی دفعات عمران خان پر لاگو کی گئی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو نہ صرف اس کیس میں عدالت میں پیش ہونا پڑا بلکہ زیبا چودھری کی عدالت میں جا کر عمران خان کو معافی بھی مانگنی پڑی. اب یہ جو اس وقت تقریر کی گئی ہے مریم نواز کی جانب سے, یہ تقریر اس تقریر سے 1000 گنا جو ہے وہ خطرناک تقریر ہے. اب جو ہے وہ پانی جو ہے وہ سر سے گزر چکا ہے, اور اس وقت جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں ان کی جانب سے ایک بات سامنے آئی ہے, انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے. سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ کی ہے کہ اب ججز کو بھی جو ہے وہ ایک ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ اگر ججز ایک نہیں ہوتے اور اس طرح کی تقاریر یا اس طریقے سے دباؤ ڈالنے کی سپریم کورٹ اور دیگر ججز پر کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس کا آنے والے دنوں میں بہت زیادہ گھٹیا اثر پڑے گا. اسی لیے لطیف کھوسہ صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے, یہ ذرا ملاحظہ کریں, پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. دیکھیں, جہاں تک سملیرٹی کا تعلق ہے یہ زیادہ سنگین ہے اس سے. یہ تو وہ تو ایک سبارڈینیٹ جوڈیشری کے بارے میں محترم عمران خان صاحب نے کہا تھا, یہ تو مریم بی بی نے ہائیسٹ کورٹ کے بارے میں ججز کا نام لے کر کہا ہے. اگر آپ نے تنقید کرنا ہے بھلا کیجئے گا, اور میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی قدغن ہونا چاہیے فیصلوں پر, لیکن نام لے کر کرنا کسی کا جو ہے یہ تو بالکل جواز, اس کا جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے. پہلی دفعہ کیا یہ ہو رہا ہے, یہ دیکھیے اس پارٹی کی سائیکی میں یہ چیز جو ہے ایمبیڈڈ ہے, جس کو کہتے ہیں نا, یہ ان کی گڑتھی میں ہے. تو جو مڈا جو بگڑے ہیں نا ان کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ہے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں ان چیزوں میں الجھنا چاہیے. دیکھیں, بنیادی مسئلہ اس وقت جو اسپیل آؤٹ کیا ہے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیتے ہوئے, جو 3 نکات لکھے ہیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی جو ہے خلاف ورزی ہونے جا رہی ہے, بنیادی حقوق سے متصادم معاملات کیے جا رہے ہیں, وفاق اور صوبے کی جو ہے ایک ڈسپیوٹ ایشو ہو رہا ہے کہ صدر پاکستان کچھ کہتے ہیں اور الیکشن کمیشن اس کو ڈیفائنس کر رہی ہے, گورنر جو ہے اس کی تشریح اپنی طور پر کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں زیادہ میں سمجھتا ہوں اہم ہیں. اب دیکھیے گا اتنا ڈائیورسیفائڈ بینچ بنا ہے کیا جا رہا, تو جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں اس وقت سوشل میڈیا یا دوسری جانب سے یا مسلم لیگ نون کی یا پی ڈی ایم کی جانب سے, تو ان چیزوں کا احاطہ خود سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ جو ہے وہ کر رہا ہے. اور آپ یقین کیجئے گا کہ جب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہم اسے صورت سے کریں گے تاکہ وہ جو 40-45 دن کا پروسیس ہے, الیکشن سکیڈیول ہے 90 دن کا, وہ ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے تاکہ آئین پر عملداری. بنیادی چیز یہ ہے کہ اس ساری سپریم کورٹ کی یہ ایکسرسائز میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے. جی ناظرین اکرام, آپ نے لطیف کھوسہ صاحب کی باتیں سنی, تو اب جو پیپلز پارٹی ہے وہ کسی صورت بھی نون لیگ کا یہ جو گند ہے, یہ جو بوجھ ہے, یہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. اور مریم نواز نے جس طریقے سے اب یہ تقریر کی ہے, اس کے اندر بھی دہشت گردی کی کیا اسی طرح سے دفعات لگائی جائیں گی جس طریقے سے عمران خان کے لیے لگائی گئی تھی. پھر اس وقت ججز کو بھی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اب اعتزاز احسن نے بڑی اہم بات کی. ان کا کہنا ہے کہ میں جتنے عرصے سے پریکٹس کر رہا ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے قانون دان ہیں, ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خطرناک عدلیہ کے خلاف تقریر نہیں سنی. انہوں نے کیا کہا یہ بھی ذرا سن لیں. اس طرح جاگسائی نہیں کی جا سکتی. میں کوئی حق میں نہیں ہوں ان میں سے کسی ایک جج کا بھی اس طرح کوئی بالکل حق میں نہیں ہوں. میں ان کے ساتھ بڑی مخالفت رہی ہے, پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جلسے میں تصویریں ججوں کی لشکار اور کہیں کہ یہ جج وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ کس ہے.
اختیار دیا کسی, اور یہ ججوں کو سوچنا چاہیے. سب سے پہلے ججز آف دی سپریم کورٹ کو اپنے گریبان میں چھانک کے دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کہ بینچ میں سینئر کیونی جج ہے کہ نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سینئر کیونی جج کبھی بھی لارجر بینچز چیف جسٹس کے ساتھ نہیں بیٹھا, وہ اور بینچز سنبھال رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ ایسی بات ہے جو اپنی رائے دیں گے وہ ججز, پر ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے سروں کے اوپر سے پانی گزر رہا ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لگے ہیں. تو 184(3) تو اسی سپریم کورٹ نے عتیقہ آڈو کے سامان میں سے 2 وائن کی بوتلیں نکل آئی تھی, تو اس کو 184(3) پہ نوٹس کر دیا تھا. یہاں تو 2 ججز نے, دیکھو یہ کوئی یوں ہی نہیں, سپریم کورٹ نے یہ عادت بنائی دی تھی کہ ایک صحافی کا کالم ہوتا تھا, وہ کالم آتا تھا دوسرے دن اسی دن سپریم کورٹ 184(3) کے تحت. بٹ دس شوز کہ وہ ڈیوائڈ جو ہے, وہ ڈیوائڈ یہ سپریم کورٹ کو بھی لے ڈوبے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنی بڑی ڈیوائڈ کہ ایک گروپ ہے وہ نواز شریف کے حق میں, ایک گروپ ہے جو نواز شریف کے خلاف ہے. جی ناظرین اکرام, آپ نے یہ ساری باتیں ملاحظہ کی. اب مریم نواز کی جانب سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک مذمتی بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پھر سے انگلی کٹوا کر جو ہے وہ لہو لگا کر جو شہیدوں میں جو ہے وہ شامل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہیرو بننے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے ان کا پہلا ووٹ کو عزت دو اور سویلین سپرمیسی کا جو ان کا نعرہ تھا جو اس طرح انہوں نے بیچا, اس کے بعد جتنے بھی نعرے انہوں نے لگانے کی کوشش کی اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی وہ بری طرح سے فیل ہوئے. اب یہ والا بیانیہ بھی جو ہے وہ برے طریقے سے فیل ہوگا, کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں. جب عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ عدلیہ کے پیچھے کھڑے ہیں تو یقیناً عوام آپ کو عدلیہ کے ہی پیچھے نظر آئے گی. اور جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ اب جائے پناہ نہیں ہے. یہ جو مرضی فیک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں ان کو کہیں پہ بھی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کے کیا نام ہے کیپٹن صفدر ہیں, جو ان کے ہسبینڈ ہیں, انہوں نے جنرل باجوہ کا خود نام لیا کہ جنرل باجوہ نے یہ کیا, لیکن جب آج جو تصویریں 5 ڈسپلے پر لگائی گئی ہیں ان میں جنرل باجوہ کہیں پر بھی شامل نہیں تھا. تو اسی لیے عوام اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ مریم نواز اور ان کی ٹیم کے پیچھے جو ہے وہ مریم نواز جو جنرل باجوہ ہیں ان کا دست شفقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ان کو یہ سبق مل جائے گا. عوام یہ بیانیہ بھی کبھی بھی کسی صورت بائے نہیں کرے گی. اب عدلیہ کا امتحان یہ ہے کہ کیا عدلیہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے, اور کیا زیبا چودھری کی طرح کے کیس کی طرح جو عمران خان کے اوپر بنایا گیا مریم نواز پر بھی اس طرح کا جو ہے وہ کیس بنایا جاتا ہے, اور کیا مریم نواز کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے, اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.